اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ لے جی بات انتہا تک جا پہنچی ہے۔ یوسف علیہ السلام بنیامین کی جدائی، پھر اس کے بعد ان 10 میں سے جو بڑے بھائی تھے پھر ان کی جدائی، یہ شدت کی انتہا ہے۔ اور نبی کے صبر کی بھی انتہا، تو نبی کا صبر تو اس سے زیادہ ہوتا ہے، نبی نے صبر کرنے کی بھی حد کر دی ہے۔ اب ہوا کیا، سال پورا گزر گیا۔ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے حجرے کے اندر بیت حزن کے اندر بیٹھے رہتے، ٹھیک ہے نا، تو سارا ٹائم آپ کا جو ہے وہ روتے ہوئے گزر جاتا۔ سارا سال اس طرح گزرتا گیا، ادھر سے بھائی پریشان، ادھر سے گھر والے پریشان، ادھر سے یعقوب علیہ السلام اپنے حجرے میں۔ سال پورا گزر گیا، پھر ایک اور سال جب 7 سالی کا گزرا، سال پھر مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کے بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا، یہ لفظ ہے نا، لفظ یقین کرے جگر چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ سال کے بعد پھر فرمایا یا بنیا، فرمایا میرے بیٹو، اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، پھر مصر جاؤ، شاید تمہیں یوسف اور اس کا بھائی مل جائے۔ عرصہ گزر چکا ہے لیکن بات وہیں کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا بنیا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، میں قسم سے کئی بار یہ لفظ پڑھتا ہوں، یقین کریں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار 40 سال گزر گئے ہیں، لیکن جدائی کی انتہا بھی ہے، لیکن پھر بھی امید وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ جاؤ یا کہ یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ، شاید مل جائے، ٹھیک ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلا کے فرمایا اسرائیل تو نے میرے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے کہا جو خدا کی قسم میں نے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے گواہی دی تھی، انہوں نے کہا جی میں نے اللہ کی عزت کی قسم میں نے ابھی تک یوسف کی روح قبض نہیں کی ہے۔ تو آپ کو امید ہو گئی تھی، ایک یقین ہو گیا تھا کہ جب اگر یوسف علیہ السلام کی روح قبض ہی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ امتحان ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ نبی کیونکہ سب سے بڑے ہوتے ہیں، کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام تو نبوت کا مقام ہے نا، رب کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑی ہستی نبی کی ہستی ہوتی ہے، اور یہ تو اسی کا اصول ہے نا، پھر مقام دیتا ہے تو امتحان بھی لیتا ہی ہے۔ تو اب کیا ہوا، 40 سال گزر چکے ہیں جناب، پھر بھی بات وہیں کھڑی ہے۔ کہتے اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، فرمایا جاؤ جا کے یوسف کو ڈھونڈ لاؤ، شاید مل جائے۔ اور اب بات صرف یوسف کی نہیں رہ گئی ہے، واخی ہے، فرمایا یوسف کو بھی ڈھونڈ لاؤ، اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈ لاؤ۔ یہ اشارہ تھا جہاں بھائی کھڑا ہوا ہے یوسف وہیں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ واخی ایک لفظ موجود ہے نا، فرمایا یوسف کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ۔ مطلب کیا ہے، جہاں بنیامین کو چھوڑ کے آئے ہو یوسف وہیں ملے گا۔ اور آگے کیا فرمایا ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ 40 سال ہو گئے، میں نہیں ہوا تو تم کیوں مایوس ہو کے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا بابا بنیامین کی بات تو صحیح ہے، اب یوسف کو کہاں ڈھونڈے؟ فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، تم رب کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا کام ہے چل پڑنا، رستہ دکھانا میرے مالک کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب 7 سالی بھی ہے، کئی سال بھی گزر چکے ہیں، اب پھر بھیجا جا رہا ہے، پھر ساتھ نصیحت فرمایا پتر انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے پتہ ہے کون نا امید ہوتا ہے؟ الا القوم الکافرون، کافر جو ہوتا ہے نا وہ رب کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ نبی ہو کہ نبی ذاتے ہو کہ تم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ، یہ تمہاری شیان شان نہیں ہے۔ جا کے یوسف کو ڈھونڈو، اور واقعی ہے اس کے بھائی کو ڈھونڈو، جہاں بھائی ہوگا یوسف بھی وہی ہوگا۔ انہوں نے 9 بھائیوں نے پھر تیاری کی، پھر اپنا سامان بنایا۔ اب ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آہستہ آہستہ ہر سال جو کچھ ان کے پاس تھا وہ تو بیچتے جا رہے تھے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کی مہربانی تھی، کرم نوازی تھی کہ آپ نے اپنا سارا کچھ ان کو واپس بھی کر دیا تھا۔ تو اب کیا ہوا، بھیڑ بکریاں ختم ہو چکی ہیں، 7 سالی ہے، اب ان کے پاس تھوڑا سا جو بھیڑوں کے اوپر جو اون ہوتا ہے نا، اون کہتے ہیں نا، اون ہو گیا، کچھ کھالیں تھیں، کچھ تھوڑا سا سامان تھا۔ فلما دخلوا علیہ، پھر وہ جناب وہاں سے چلے تھوڑا سا سامان لے کر، اور آ کے جب مصر کے اندر داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، قالوا، کہنے لگے یا ایھا العزیز، میں عزیز مصر، کیونکہ وقت کے وہاں کے بادشاہ کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں صدر کہا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، فرمایا اے بادشاہ، ذل الہی مسنا واہلنا الضر، ہمیں بھی تکلیف پہنچی ہے، ہمارے گھر والے بھی تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔
ایک قحط سالی کی انتہا. دیکھیں یار رب پورے علاقے کو قحط کی وجہ سے آزما رہا ہے، لیکن نبی پر آزمائش ڈبل ہے، قحط بھی ہے اور ساتھ ساتھ بیٹوں کی جدائی بھی ہے. ٹھیک ہے جی، رب ایسے امتحان لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھیں جس کا جتنا بڑا امتحان مقام رب نے دینا ہے اس کو اس انداز سے امتحان بھی ساتھ لے گا. مجھے آپ بتائیں جس محبوب کی خاطر ساری کائنات کو بنایا ہو، اسی محبوب کو طائف میں پتھر پڑ جائے، ٹھیک ہے، اور پوری کائنات کو کچھ بھی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال کیونکہ امتحان تھا. تو اسی طریقے سے آگے دیکھیں، فرمایا انہوں نے کہا جناب یا ایھا العزیز مسنا، ہم بھی تکلیف کے اندر ہے، واہلنا الضر، ہمارے گھر والے بھی بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ فرمایا وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہمارے پاس کوئی زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے جو آپ کے پاس لے کے آئے، تھوڑی سی چیزیں لے کے آئے ہیں، اور ہے کیسی؟ مزجاۃ، بالکل نکمی چیزیں ہیں جن کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے، اگر ہم بیچنا چاہیں تو اسے خریدے گا بھی کوئی نہیں، لیکن آپ کے پاس ہم لے کے آئے ہیں. فاوف لنا الکیل، تیری مہربانی جیسے پہلے ہمیں اونٹ بھر بھر کے دیتا رہا اس بار بھی عطا فرما دے. ٹھیک ہے، وتصدق علینا، اس بار ہم پر صدقہ خیرات بھی کر دے، کیونکہ آج ہماری پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ آج ہمیں تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ امتحان ہے. ٹھیک ہے، امتحان اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا مہربانی کرے، ہمارے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم تیرے پاس یہ کچھ لائے ہیں، اور اگر انہوں نے آگے کہا، انہوں نے کہا جناب اگر ہم کسی کو بیچیں بھی صحیح یہ چیزیں کوئی لے گا بھی نہیں، اتنی نکمی چیزیں ہیں. ہاں لیکن ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم لے آئے ہیں، مہربانی کر فاوف لنا الکیل، ایک تو ہمیں سامان سارا عطا فرما، خوراک کا جو غلہ تو دیتا ہے ہر سال ایک ایک اونٹ ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اس بار بھی کرم فرما، ہماری چیزوں کو نہ دیکھ اپنی مہربانی دیکھ، ہر سال دے دیتا ہے، اس بار بھی عطا فرما دے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ یار اگر کوئی شخص ہر کسی کی خدمت کرتا رہتا ہے نا تو وہ اس کو ویسے چلاتا رہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ نہیں کہ ایک سال بیٹھ کے جناب اللہ سخاوت کر دے اور دوسرے سال کسی کو روٹی بھی نہ دے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے کہ فاوف لنا الکیل، ہم پر صدقہ کر، تیری مہربانی، ہمارے حالات اس وقت یہ ہو چکے ہیں، ایک تو ہمیں جو خوراک پہلے دیتا تھا اتنی پہلے وہ بھی دے، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ بھی کر. آگے کہا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا ضرور عطا فرماتا ہے. ہاں، حضور نے فرمایا صدقہ تو رد البلا، حضور نے ارشاد فرمایا صدقہ جو ہے نا مصیبتوں کو ٹالتے رہتی ہے. جب تک لوگ صدقہ نکالتے رہے مصیبتوں سے بھی بچے رہے. ٹھیک ہے، آج صدقے کی حالت یہ ہے کہ آج دینا بھی چاہے تو سب سے جو گندی چیز ہوگی وہ اٹھا کے دے دیں گے. اول تو دیتے نہیں ہیں، صدقہ دینے کا تو رواج ہی ختم ہو چکا ہے، اور جو صدقہ دیتے بھی ہے تو صدقہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمیں صدقہ دینا کس طریقے سے چاہیے. یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر شے کا صدقہ ہے نا، اگر لوگوں کو صدقہ نکالنے کا طریقہ آ جائے نا، خدا کی قسم کبھی بیماریاں آئے نا. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس مثال کے طور پر گندم پڑی ہے، ہم نے صدقہ پیسے کر دینے ہیں. گندم گھر پڑی ہے، گندم سے نکال کے صدقہ نہیں دے رہے، کیا کر رہے ہیں، پیسے اس کی جگہ پہ دے رہے ہیں. حالانکہ یار وہ جنس اور ہے، پیسہ ایک اور چیز ہے. اگر صحیح بہترین صدقہ کیا تھا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو چیز تیرے پاس پڑی ہے اسی سے نکال کے دے تاکہ برکت بھی اسی کے اندر پڑے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں ہمارے گھروں کے اندر مجھے آج تک یاد ہے، ہم چھوٹے تھے، ہم یقین کریں کہ جب ہمارے گھر روٹی پکتی تھی نا تو پہلی روٹی جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ہمارے پاس ایک نانی مایا کرتی تھی، بڑی بوڑھی تھی. ٹھیک ہے جی، پہلی روٹی جناب اس کے پاس جایا کرتی تھی، اور یہ تقریباً ہمارے علاقے میں تھا، پتہ نہیں یہاں پہ تھا کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، حالانکہ اس وقت میں یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، لیکن آج مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے گھروں کی جو برکتیں تھیں نا، وہ جب توے کی پہلی روٹی جب اللہ کے نام پہ نکل جائے، مجھے آپ بتائیں پھر پیچھے جو آٹا بچ گیا اس کے اندر برکت پڑنی ہے کہ نہیں پڑنی ہے. ٹھیک ہے جی. جو بھائی سالن گھر پکایا ہے اسی سے صدقہ نکال، جو روٹی تازی پک رہی ہے اسی سے صدقہ نکال، پھر دیکھ تو جو روٹی پکا رہا ہے اس کے اندر برکت رب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں صدقہ کرنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں، والی کوئی نہیں آتا ہمیں. تو بہرحال انہوں نے کہا جناب ان اللہ یجزی المتصدقین، مہربانی کر، صدقہ کرنے والوں کو رب جزا عطا فرماتا ہے، تو ویسے بھی بادشاہ بھی ہے، سخی بھی ہے، مہربانی فرما. یوسف علیہ السلام رو پڑے. ٹھیک ہے نا، کہ یار میرے بھائیوں کی یہ حالت ہے. یہ ہمدردی ہوتی ہے بھائیوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ صرف قرآن جو ہے نا خالی کسی کو سنانے والا کی بات نہیں ہے، قرآن سبق دیتا ہے ہر بات پر. اتنی بات سنی نا، اور بھائیوں کی جب حالت دیکھی تو یوسف علیہ السلام رو پڑے. کہا یار یہ حالت ہو چکی ہے میرے بھائیوں کی. ٹھیک ہے. جب رو پڑے نا
تو دیکھا کہ اب ختم ہو چکی ہے بات، اب حد ہو چکی ہے بالکل. اب یعنی جو امتحان کی گھڑیاں تھی وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں، اب امتحان 40 سال کا مکمل ہونے والا تھا. تو آپ نے فرمایا کالا، اب فرمانے لگے دیکھیں یار یہ وہ خوش قسمتی وہ جو گھڑی تھی نا، وہ لمحات وہ آ گئے. آپ فرمانے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا تھا وہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ حال علمتم ما فعلتم، یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا. اذا انتم جاہلون، ساتھ یہ بھی کہا اذا انتم جاہلون، ساتھ یہ بھی کہہ رکھا اب تم نادان تھے نا تا کر کے سارا کچھ کر گئے. شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا، بات بھی پوری کر دی ہے. میں تمہیں پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ آخی ہے اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا. وہ تو ان کے پیر تلوں سے زمین نکل گئی کہ یار یوسف کا قصہ مصر میں کیسے پہنچ گیا. ٹھیک ہے، جو داستان ہم سالوں پہلے کر چکے ہیں، جو کچھ ہم نے سالوں پہلے کیا تھا، آج وقت کا بادشاہ اس داستان کو دوبارہ دہرا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہا تمہیں پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. اتنی بات کے ساتھ ہی مسکرا پڑے. ٹھیک ہے جی، ہاسا تو نکل گیا نا پھر. ٹھیک ہے، جب ہنسے نا تو انہوں نے آپ کے دندان مبارک سے آپ کو پہچان لیا. ٹھیک ہے جی، آپ کے دانتوں کی چمک کی وجہ سے نا انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو مسکراہٹ ہے، یہ جو دندان مبارک کی جو دیکھیں نا، پتہ چل جاتا ہے نا بندے کے نئے نقش بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی نشانی تو بچپن کی رہ جاتی ہے نا. تو جب آپ ہنسے نا اتنی بات کی کہ یار تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے. بھائی پر تم مطلب ہے کہ جو کچھ تم بھائی کے ساتھ جو رویہ تم نے رکھا سوتیلا، یہ رویہ بھی، اور یوسف کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا وہ کیا. جو اتنی بات کی تو جب ہنسے نا تو انہوں نے دیکھا تو ان کے ذہن میں آیا، انہوں نے کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بات کرنے والا خود یوسف ہی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے. تو انہوں نے آگے کہا کہ جی قالوا انک لانت یوسف، وہ کہنے لگے کہ جی پھر ضرور آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے، آپ کا دانتوں کا چمکنا اور یہ خوبصورتی جو ہے نا یہ بتا رہی. اب غور کیا کہ یار یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. انک لانت یوسف، انہوں نے کہا جی آپ ہی پھر یوسف ہیں. میں قال انا یوسف وھذا اخی، میں ہی یوسف اور یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، میں ہی یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات کی تو انہوں نے کہا قد من اللہ علینا، فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. آج وہ کنویں میں گرنے والا یوسف جو تخت پر آ کے بیٹھا ہے، یہ رب کی کرم نوازی ہے. ٹھیک ہے نا جی، بندہ اپنے اوقات نہیں بھولتا. یار یہ ہوتا ہے نسلی خاندانی بندے کی نشانی یہی ہے کہ اپنے دکھوں کے دنوں کو نہیں بھولتا کبھی. آپ کیا فرمایا قد من اللہ علینا، فرمایا یہ کوئی میری چلاکی نہیں ہے. 4 پیسے آ جائیں بندہ اوقات بھول جاتا اپنی. دیکھیں جی میری فلانی ڈگری میرے کام آ رہی ہے، میری فلانی ڈگری، تیری نوکری کی وجہ تیری ڈگریاں نہیں ہے، ہزاروں لوگوں کے پاس ڈگریاں موجود ہیں. کالج سے نکلنے والا ہر بندہ افسر تھوڑی بنتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہر بندہ جو ہے وہ 20ویں گریڈ کا 22ویں گریڈ کا افسر تھوڑی جا کے بنتا ہے. اگر آج رب نے تجھے کوئی بڑا سکیل دے بھی دیا ہے، بڑی نوکری مل بھی گئی ہے، تجھ جیسے لاکھوں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تیرے والی ڈگری ہر کسی کے پاس ہے. جس کالج میں تو پڑھتا ہے اس کے اندر 5000 اور بھی تھا، جس یونیورسٹی میں تو پڑھ رہا ہے اس کے اندر 10,000 اور بھی تھا. اگر بڑا عہدہ رب نے دے دیا تو ڈگری کا کمال نہیں ہے، ان 10,000 کو کیوں نہیں ملی ہے، تجھے کیوں ملی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی کرم نوازی ہے. یہ بات یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یار کنووں کے اندر تو ہزاروں گرتے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، کنووں میں ہزاروں گرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، دھکے سارے کھاتے ہوں گے. پردیس ہر کسی کوئی برداشت کرتا ہی ہے نا، مسافر ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن مسافر ہو، پردیسی ہو، کنویں میں گرنے والا ہو، اجنبی ہو، بچپن بھی ہو، سارا کچھ ہو، اس کو اٹھا کے تخت شاہی پر رب عطا کر کسی کو عطا فرما دے تو یہ رب کی کرم نوازی ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں. قد من اللہ علینا، فرمایا یہ ہماری چلاکی نہیں ہے، یہ رب کی کرم نوازی ہے، یہ ہے نبی کا طریقہ. ٹھیک ہے جی، آج میں تخت پر بیٹھا ہوں تو یہ محض اللہ کا احسان ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیول پہ بیٹھ کے رب کے احسان کو یاد کرنا یہ سنت یوسفی ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں 4 پیسے آ گئے، اب رب کا احسان مان. 4 کوٹھیاں بنا لی ہیں، یا اچھی کوٹھی مل گئی ہے، یا گاڑی آ گئی ہے، یا بنگلہ آ گیا، اب رب کا احسان مان کے مالک کل میں کیا تھا، تو نے آج مجھے کیا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. آگے ایک سبق دیا، کہنے لگے انہ من یتق ویصبر، میں ہر وہ شخص جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے رب اسے ایسے مقام عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. 2 کام کر لے، میری طرح ترقی چاہیے تو یوسف علیہ السلام نے نسخہ دیا. میں جو بندہ بادشاہ بننا چاہتا ہے اپنے وقت کا 2 کام کرے. کیا؟ انہ من یتق ویصبر، تقوی بھی اختیار کرے
बेईमानी भी ना करे, अपने हुस्न और जमाल की इंतहा होने के बावजूद कितनी पाकीज़गी के साथ अपनी जवानी को गुजारा है। ठीक है, मैं एक तो तकवा इख्तियार कर ले, वह यस्बिर, जितनी मुसीबतें आ जाए सब्र भी कर ले। मैं अगर ये दो काम कोई भी कर ले, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, हर वो शख्स जो भी ये दो काम करेगा, तकवा और सब्र का, फ़इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, फरमाया अल्लाह ताला कभी भी नेक लोगों का अजर ज़ाया नहीं होने देता है। ठीक है जी, यानी इसका मतलब ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर बंदे को बाकायदा सबक दिया है। कामयाबी का नुस्खा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आज से हज़ारों साल पहले अता फरमाया। ठीक है, फरमाया भी जो बंदा तरक्की चाहता है, जो बंदा उरूज चाहता है, जो बंदा ये चाहता है कि मैं किसी मकाम पर पहुंच जाऊं, दो काम करना शुरू कर दे। कौन से? यत्तक़ि व यस्बिर, तकवा भी इख्तियार कर ले और सब्र भी करना शुरू कर दे। यानी ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता ना, ये शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। देखिए, अब शॉर्टकट का रास्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हो सकता था जब अल्लाह ताला ने बचपन में ख्वाब दिखा दिया था, ठीक है, कि भाई तुमने बादशाह बनना है, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी देख लिया था कि ये जो सजदा करवाया जा रहा है, चार चांद सितारों को और सूरज को ये सजदा कराया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक वक्त आएगा जो मकाम रब देगा। लेकिन मकाम रब ने ऐसे नहीं किनान से उठा के सीधा मिस्र में नहीं बिठाया, बल्कि उसकी खातिर इतना लंबा चौड़ा सफर करवाया गया, इतना बड़ा इम्तिहान लिया गया है, तब जाके रब ने ये मकाम दिया है। जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में है ना, वो कभी कामयाब, हाँ वक्ती तौर पे तो कोई कामयाब हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये मुस्तकिल कामयाबी नहीं होती है। उरूज तब जाके आता है जब बंदा यूसुफ अलैहिस्सलाम के रास्ते से गुजर के जाता है। ठीक है जी, ये रब ने निशानी दी है हर उस शख्स के लिए, हुक्मरान के लिए। इसके अंदर ये इबरत है कि अगर हुक्मरानी चाहिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चल के आओ, फिर जाके हुक्मरानी मिलेगी, वगरना हुक्मरानी, हाँ बाकी सारा कुछ ये फारिग है। उरूज और जो एक क्या कहते हैं बादशाही का एक मामला है, वो अल्लाह तबारक व तआला तब अता फरमाता है जब इंसान सब्र के साथ चल रहा होता है। आगे देखें, जब ये बात हो गई, जनाब उनको पता चल गया कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ठीक है, और आज जनाब अल्लाह तख्त बादशाही पर बैठे हैं। देखे ना यार, जो भाई कल मारने पे लगे थे, आज मोहताज बना के रब ने उनके सामने खड़ा कर दिया है। और हम पीछे पढ़ रहे हैं, सूरत यूसुफ के शुरू में आया था, जब कुएं में डाला ना आपको, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, फरमाया औहैना इलैहिम लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम, फरमाया मेरे यूसुफ घबरा नहीं, एक वक्त आएगा तू कुर्सी पे बैठ के इनको बताएगा जरूर कि हाँ तुमने मेरे साथ क्या किया था। ठीक है, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में बता दिया था कि परेशान ना हो, एक वक्त आने वाला है तो खुद इन्हें बताएगा और बता रहा होगा कि हाँ तुमने मेरे साथ क्या किया था। आज वो वक्त आ चुका है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन के बैठे हैं, और जो अपने आप को ताकतवर भाई बना के खड़े थे, जनाब जुल्म कर रहे थे, ज्यादती कर रहे थे, रब ने मोहताज बना के उन्हीं के सामने खड़ा कर दिया है। अच्छा, इससे मसला एक समझ भी आ गया कि दो भाई अगर आपस में लड़ पड़े ना, एक सब्र कर जाए, रब दूसरे को उसका मोहताज जरूर बना देता है सबक के नहीं है। अगर दो भाइयों के आपस में लड़ाई हो जाए, ज्यादती करने वाले को रब दूसरे भाई का किसी ना किसी मामले में मोहताज जरूर बना देगा। शर्त यह है कि एक भाई भाइयों की बुनियाद पर सब्र कर जाए। ठीक है, तो आगे देखें, अब उनका एतराफ देखें, उन्होंने कहा कालो, अब ये सारा मामला जब वो सुन लिया ना, उन्होंने कहने लगे तल्ला, कहने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम, लक़द आसारकल्लाहु अलैना, फरमाया कि वो कहने लगे जनाब अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ताला ने आपको हम पर फजीलत अता फरमाई है। हाँ, अल्लाह ताला ने आपको हम पर फजीलत अता फरमाई है। रब ने आप पर वाकई आपको जो हमारा बड़ा बना दिया है, आप पर रब ने एहसान किया है। व इन कुन्ना लखातीन, हम ही गलत थे। आज बरसरे दरबार जो है वो जैसे जनाब जुलेखा ने नहीं कहा था कि अलान हसल हक, कि आज हक वाज़े हो गया, भरे दरबार में उन्होंने एतराफ़ किया। देखें, ये यूसुफी है, शान यूसुफी यही है कि जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सताया, भरे दरबार के अंदर खड़े होकर उनको एतराफ़ करना पड़ा कि जनाब ये कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, हम कल भी गलत है, आज भी गलत है। ठीक है, जनाब जुलेखा ने ज्यादती की, भरे दरबार में माना कि मुझसे गलती हुई है। ठीक है, आज ये बरादरान भी मान रहे हैं कि जनाब इन्ना कुन्ना खातीन, हम ही गलत थे। याद रखें, मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ कि ये खुद कह सकते हैं या यूसुफ उनको कह सकते हैं, दोनों अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि एक कौल मौजूद है कि ये बरादरान जितने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, ये सारे के सारे अल्लाह के नबी थे। ठीक है ना, तो अपने बारे में अगर कोई आजी करे, जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, मालिक हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, रब्बना ज़लम, हमने अपने आप पर क्या किया, जुल्म किया, ताना खाने की वजह से।
تو یہ آدم علیہ السلام اپنے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اگر کوئی شخص یہاں سے کھڑا ہو کے کہہ دے بابے نے ظلم کیا، یہ گستاخی ہے، یہ بندہ ہی کافر ہو جائے گا. کیونکہ نبی اپنے بارے میں جو مرضی کہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی بھائی ہے، وہ بھی بھائی ہے، وہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے، سارے ان کی باتیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر فرمایا کہ خبردار یہ بات یاد رکھیں، ان کی نبوت کے بارے میں ایک بات موجود ہے، ایک قول موجود ہے. کوئی بھی شخص یوسف علیہ السلام کے برادران کے متعلق یہ نہ کہے کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا اور ان کی غلطی ہے، ان کا سارا کچھ نہ. فرمایا بڑوں کا معاملہ ہے، بڑے جانے. ٹھیک ہے، ہم تک یہ بات یہ پہنچی ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی ہیں، ویسے سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ ساری بھرے دربار میں انہوں نے کہا جناب ہم سے غلطی ہوئی تھی، تو دیکھیں یار نبی نے کیا کیا. کالا، آپ فرمانے لگے لا تثریب علیکم اليوم، فرما آج تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آج تمہیں ملامت نہیں کیا جائے گا، آج تم پہ کوئی بات نہیں کی جائے گی، تمہیں شرمندہ نہیں کیا جائے گا. یہ بات کی، فرمایا یغفر اللہ لکم، فرمایا جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے گا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آج میری وجہ سے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے گا. جب آقا علیہ السلام فتح موقع پر آئے نا، تو حضور نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے، یہی الفاظ استعمال کیے. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی مکہ والو، 10 سال پہلے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا تھا یاد ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی سارا یاد ہے. کیسے بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ پھر کیا کریں. تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگے جناب آپ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے. ٹھیک ہے جی، حضور نے ارشاد، یعنی مطلب کہ حضور آپ کریم ہے، آپ کا ابا کریم، آپ کا دادا کریم، خاندان کریم. ٹھیک ہے جی. حضور علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کی بات کرتے تو حضور بھی یہی الفاظ استعمال کرتے. حضور علیہ السلام فرماتے یوسف، پتہ یوسف کون ہے؟ فرماتے یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے. یعنی یوسف بھی کریم ہے، اس کا باپ حضرت یعقوب بھی کریم ہے، پھر حضرت اسحاق بھی کریم ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم بھی کریم ہے. فرمایا وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا حضور نے مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا مکہ والو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں. انہوں نے کہا جناب آپ کریم ہے، رحیم ہے، ہمیں پتہ ہے آپ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا پتہ ہے نا تمہیں؟ فاذهبوا انتم الطلقاء، فرمایا تم جاؤ، آج میں وہی بات کر رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے جی، جو بات اللہ کے نبی نے پہلے کہی تھی وہ امام الانبیاء وہی الفاظ استعمال کرے. فرمایا جاؤ آج تم سارے آزاد ہو. ٹھیک ہے جی، میرے نبی نے ہزاروں سال بعد بھی آ کے مکہ کے موقع پہ کھڑے ہو کے اپنے رشتہ داروں کو معاف کر کے سنت یوسفی ادا کی ہے. امام الانبیاء ہو کے پچھلے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. فرمایا جاؤ جیسے برادران یوسف علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کیا، آج میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں. نبی کا امتی ہے تو پھر یہ سنت بھی تو ساتھ زندہ کرنا. یہ سنت یاد کیوں نہیں؟ اگر نبی کا اتنا ہی عاشق رسول ہے تو رشتہ داروں کے خلاف پرچے کیوں ہو چکے ہیں؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ 2 نبیوں کی سنت ہے، رشتہ داروں کو معاف کرنا، بھائیوں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، یہ تو 2 نبیوں کی سنت ہے یار. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.